اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ السجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہے۔ الف لام میم، ان کا معنی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ نازل ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کے طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے پیغمبر کے ذریعے سے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ دیکھو، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ سورہ قرآن میں الف لام میم بنے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، پہلے ہی ایسا ہی لکھا ہے، ہم آئے تھے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ بلکہ یہ سچی کتاب ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے بنا کے یہ اللہ کی کتاب ہے کر کے بول کے ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے، ایسا سمجھ رہے نہیں، بلکہ یہ سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنے تک 500 سال کا زمانہ گزر گیا، اس کے بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ یہ 500 سال کا زمانے کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں ان کو ڈراؤ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تاکہ وہ لوگ راہ پر آ جاوے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور اس مخلوق کو جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، مطلب یہ آسمان اور زمین، آسمان کے اندر بھی ہے جو زمین کے اندر بھی، ساتوں آسمان ساتوں زمین کو اللہ نے 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، عرش الہی پر اللہ تعالیٰ نے قائم ہوا۔ عرش الہی مطلب کہ آیت الکرسی اگر ہم پڑھو گے تو آپ کو معنی پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کرسی یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کو اپنے اندر میں لے رکھی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کتنا بڑا ہستی ہے۔ اس لیے اللہ بولتے ان کے بارے میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اتنا عرش عالی کا مالک ہے، اس کے سامنے ہمیں دبے جھک کے رہنا چاہیے، بدون اس کے کہ نہ تمہارے کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ سو کیا تم سمجھتے نہ ہو اتنا بڑا اللہ کے سامنے بدون اس کے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا؟ سب کچھ کرنے والا ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنا، سو کچھ بھی مانگنا۔ سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تذکرون، ایسے آیتیں بہت سی جگہ پر قرآن میں ایک آئے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم سنتے نہیں؟ اے لوگوں، اے جی عقل لوگوں، اے مسلمانوں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہینڈ سے دے کے سمجھاتے ہیں۔ اور وہاں آسمان سے لے کر زمین تک ہر امر کے تدبیر کرتا ہے۔ دیکھ، اللہ تعالیٰ ہر تدبیر کرتا ہے، پھر ہر امر اسی کی حضور میں پہنچے جائے گا، یعنی ہر امر اس کے حضور میں پہنچا جائے گا۔ جتنے بھی جی لوگ زمین پہ آئے سب پھر دوبارہ اٹھ کر اللہ کے پاس پہنچیں گے، جب ان کے پیغمبر ان کے گواہ ہوں گے۔ ایسا کوئی امت نہیں گزرا جس میں ایک ڈرانے والا پیغمبر نہ گزرا ہو۔ اس لیے ایک ایسے دن میں جس کا مقدر تمہارے شمار کے موافق 1000 برس کی ہے گی۔ دیکھو، یہ آیتیں سورہ حج میں بھی لکھا ہوا ہے۔ دنیا میں 1000 برس رہنا اللہ کے پاس ایک دن کے برابر ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے یہاں بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایسے دن میں جس کا مقدر تمہارے شمار کے، یعنی ہمارے شمار کے جو دنیا میں شمار کرتے جنوری فروری دسمبر تک، اس طریقے سے 1000 برس یہ دنیا میں جینا اللہ کے پاس ایک روز کے برابر ہے، موافق 1000 برس کی ہوگی، جس کے مقدر تمہارے شمار کے موافق اس دن، یعنی اللہ کے پاس قیامت کے دن
وہی ہے جاننے والا پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کا زبردست رحمت والا ہے۔ تم دل میں چھپا کے رکھو یا ظاہر کر دو، سب کو جاننے والا کون ہے؟ زبردست اللہ ہے۔ اس بات کو بھولنا نہیں، اللہ سے معافی استغفار کرتے رہنا، اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہی نہیں۔